بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا رب، میں الواح میں لکھا پاتا ہوں کہ ایک بہترین امت ہوگی جو ہمیشہ اچھی باتوں کو سکھاتی رہے گی اور بری باتوں سے روکتی رہے گی۔ اے اللہ، وہ امت میری امت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، وہ تو احمد کی امت ہوگی۔ پھر کہا، یا رب، ان الواح سے ایک ایسی امت کا پتہ چلتا ہے جو سب سے آخر میں پیدا ہوگی لیکن جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی۔ اے اللہ، وہ میری امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ احمد کی امت ہے۔ پھر کہا، یا رب، اس امت کا قرآن ان کے سینوں میں ہوگا، دل میں دیکھ کر پڑھتے ہوں گے، حالانکہ ان سے پہلے کے سبھی لوگ اپنی کتاب پر نظر ڈال کر پڑھتے ہیں، دل سے نہیں پڑھتے، حتیٰ کہ ان کی کتاب ہٹا لی جائے تو پھر ان کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا اور نہ وہ کچھ پہچان سکتے ہیں۔ لیکن اللہ نے ان کو حفظ کی ایسی قوت دی ہے کہ کسی امت کو نہیں دی گئی ہوگی۔ یا رب، وہ میری امت ہو۔ کہا، اے موسیٰ، وہ تو احمد کی امت ہے۔ پھر کہا، یا رب، وہ امت تیری ہر کتاب پر ایمان لائے گی، وہ گمراہوں اور کافروں سے قتال کریں گے، حتیٰ کہ دجال سے بھی لڑیں گے۔ الہی، وہ میری امت ہو۔ اللہ نے فرمایا، یہ احمد کی امت ہوگی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا رب، الواح میں ایک ایسی امت کا ذکر ہے کہ وہ اپنے نذرانے اور صدقات خود آپس کے لوگ ہی کھا لیں گے، حالانکہ اس امت سے پہلے تک کی امتوں کا یہ حال تھا کہ اگر وہ کوئی صدقہ پیش کرتے اور قبول ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ آگ کو بھیجتے اور آگ اسے کھا جاتی، اور اگر قبول نہ ہوتا اور رد ہو جاتا تو پھر بھی وہ اس کو نہ کھاتے بلکہ درندے اور پرندے آ کر کھا جاتے، اور اللہ ان کے صدقے ان کے امیروں سے لے کر ان کے غریبوں کو دے گا۔ یا رب، وہ میری امت ہو۔ تو فرمایا، یہ احمد کی امت ہوگی۔ پھر کہا، یا رب، میں الواح میں پاتا ہوں کہ وہ اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرے گی لیکن عمل میں نہ لا سکے گی پھر بھی ایک ثواب کی حقدار ہو جائے گی، اور اگر عمل میں لائی جائے گی تو 10 حصے ثواب ملے گا، بلکہ 700 حصے تک۔ اے اللہ، وہ میری امت ہو۔ تو فرمایا، وہ احمد کی امت ہے۔ پھر کہا کہ الواح میں ہے کہ وہ دوسروں کی شفاعت بھی کریں گے اور ان کی شفاعت بھی دوسروں کی طرف سے ہوگی۔ اے اللہ، وہ میری امت ہو۔ تو رب تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ یہ احمد کی امت ہوگی۔ قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر الواح رکھ دی اور کہا، کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوتا۔ سبحان اللہ، ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم پہلے سے ہی پیارے نبی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ ہمارے لیے یہ سب سے بڑی خوش نصیبی اور سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن بھی اور آخرت میں بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ آمین۔